بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ بہت سارے لوگ مختلف ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یا ایسے سحر اور آسیب میں یا کسی قسم کی نظر بد میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا کوئی تدارک ان کو نظر نہیں آتا، کوئی حل ان کو نظر نہیں آتا، کوئی شفا کا ذریعہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ کوئی ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کے پیچھے پریشان رہتا ہے تو کوئی عاملوں کے پیچھے پریشان رہتا ہے، کوئی مختلف قسم کے وظیفے اور مختلف قسم کے عملیات کر کر کے تھک گیا ہوتا ہے، لیکن حل ہے کہ ہاتھ نہیں آتا، مسئلہ ہے کہ حل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آج ہم بات کریں گے۔ اگر آپ کسی ایسی مشکل میں مبتلا ہیں جو کسی بھی صورت حل نہیں ہوتی، خواہ وہ بیماری ہو، کوئی حاجت اٹکی ہو، کوئی مشکل یا کوئی مصیبت آئی پڑی ہو، یا پھر دشمنوں کا مسئلہ ہو، سحر و آسیب کا مسئلہ ہو، سسرالوں کے مسئلے ہوں، لڑکیوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، رشتے نہیں ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے کوئی مسائل ہوں، تو پھر میں آپ کو ایک بہت آسان سی چیز جس کے لیے ہم مستقل کہتے رہتے ہیں آپ سے، اسی کا ایک بہت خوبصورت طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں اس کام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور قرب کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اپنی حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میری حاجت بھی ہے، میری حاجت بھی اس عمل کی برکت سے پوری ہو جائے۔ اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ 500 ٹائمز درود امی پڑھیں، درود امی پڑھیں۔ آپ کہیں گے یہ سبق تو بہت پرانا ہے۔ ہاں بے شک یہ سبق پرانا ہے، لیکن دراصل یہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس کو روزانہ ذکر کیا جانا چاہیے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ آپ پہلے سے بہت تھکے ہوئے ہیں، بہت سارے عملیات کر چکے ہیں، بہت سارے عاملوں کو دکھا چکے ہیں، یا پھر بہت سارے ڈاکٹرز کے پیچھے آپ خوار ہو چکے ہیں، اب تک آپ کی جیبیں خالی ہو گئی ہیں مگر علاج نہیں ہوا ہے۔ بڑا آسان ہے طریقہ۔ اسی درود شریف میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ایک بوتل لے کر اس میں پانی لے کر اس میں دم کیا کریں روزانہ، اور اس کو پیا کریں شفا کی نیت سے۔ اس میں اس کو بھی شامل کیجئے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بری عادت لگی ہوئی ہے، چاہے خود آپ کو لگی ہے یا آپ کے کسی عزیز کو لگی ہے، تو اس عادت سے نجات مل جائے، اس نیت سے بھی اس کو پلایا یا پیا جا سکتا ہے، اور چند دن مستقل اسی طرح سے اس کو کریں، چند دن مستقل اسی طرح سے کریں کہ پڑھتے رہیں، یعنی روزانہ پڑھیں، اور اس بوتل کے اندر دم بھی کریں اور اس کو پئیں، یا اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہے جس کو شفا مطلوب ہے یا اس کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو پلائیں۔ اور اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ پینے پلانے کی نوبت نہیں آ سکتی کسی بھی وجہ سے، تو پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کے حضور اپنی حاجت کو مانگا جائے۔ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، اتنا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ کہ ابھی تک جتنے بھی سارے عملیات اور جو بھی آپ نے سب کیے ہوں گے، اس سب میں جو آپ نے نتیجہ پایا ہوگا اس سے زیادہ نتیجہ آپ اس عمل میں، اس درود شریف میں پائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کا پہلے بھی ہم نے یہ باتیں بتاتے رہے ہیں، لیکن آج پھر دہرا رہے ہیں کہ کچھ لوگ بہت بعد میں جڑے ہیں اور ان کو نہیں معلوم ہے اس کا اصل طریقہ۔ اس کا اصل طریقہ یہ وہی ہے جو پرانوں کو معلوم ہے، کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے
نور نکلتا ہے اور میرے جسم کے اندر بطور خاص جس جگہ پر تکلیف ہے اس جگہ پر داخل ہو رہا ہے اور اللہ کے فضل سے شفا مل رہی ہے، یا پھر یہ کہ وہ نور آ رہا ہے اور میرے قلب میں، میرے دل میں داخل ہو رہا ہے اور میرے دل کی اصلاح ہو رہی ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا صبح کو اٹھنے کو، میرا دل نہیں چاہتا تہجد کو، میرا دل نہیں چاہتا درود شریف کو یا فلاں کو، تو دل میں نور داخل ہو رہا ہے اور اللہ کے فضل سے یہ مرض، یہ روحانی کمیاں یا جسمانی بیماریاں الحمدللہ وہ ختم ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی جادو جنات کا مسئلہ ہے تو وہ چیزیں، یعنی وہ نور آپ کے جسم کے اندر داخل ہو رہا ہے اور آپ کے جسم سے وہ سحر و آسیب ختم ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی گھر کے اندر اس طرح کا کوئی اثر ہے، کوئی اثرات ہیں، تو وہ نور آ رہا ہے اور اس گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے اور وہاں سے وہ اثرات ختم ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کام کو ایک دن میں رزلٹ نہ تلاش کیا جائے، حالانکہ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو ذرا سی دیر میں بھی اس کا نتیجہ دے سکتا ہے، لیکن مشورہ یہ ہے کہ مستقل اس کو کیا جائے، کچھ دن لگاتار کیا جائے۔ اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے تو بعض اوقات بعض مسئلوں میں کچھ زیادہ دن بھی کرنے کی نوبت آ سکتی ہے، لیکن ایک تو چھوڑا نہ جائے، دوسری بات تسلسل سے مستقل کیا جائے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ اور بہت بڑا سکون قلب آپ کو ملے گا۔ آج ہی کسی یورپین ملک سے ایک درود شریف پڑھنے والے ایک شخص نے ذکر کیا کہ ان کا دراصل کاروبار کا کچھ مسئلہ ہے اور سحر و آسیب کے ذریعے سے، بقول ان کے سحر و آسیب کے ذریعے سے ان کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو وہ ایک عرصے سے ماشاءاللہ درود شریف کے ورد میں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے اتنا حوصلہ ہو گیا ہے، مطلب میرے دل میں جو ایک بے سکونی یا ایک بے اطمینانی رہتی تھی، مجھے اس سب سے بڑی نجات ملی ہے اور اللہ کے فضل سے مجھے بہت سکون مل رہا ہے الحمدللہ۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ مکاشفات کا نظام بھی شروع ہوتا ہے ان کے لیے، یعنی ان کو کشف وغیرہ بھی ہونے لگا ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ کسی وجہ سے بیچ میں کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے یا آ رہی ہے ابھی، کیونکہ ابھی چل رہی ہے ان کی محنت، اللہ کرے گا چلتی رہے گی تو نتیجہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ کشف اور الہام بھی کیفیات پیدا ہونے لگی کہ بعض اوقات کوئی معاملہ اگر پیش آنا ہوتا ہے تو کبھی خواب کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے بہرحال وہ ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس سے ہم چھپے ہوئے بعض معاملات سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا اللہ کے ذکر میں موجود ہے، یہ سارا کا سارا درود اور استغفار میں موجود ہے۔ اس لیے عزیزو، پورے انہماک کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ درود امی کو تو کسی بھی صورت چھوڑنا ہی نہیں ہے، کسی بھی صورت درود امی کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ جتنے سارے مسائل آپ نے اکٹھے کر رکھے ہیں، جتنے بھی مسائل آپ کے ذمے لگے ہوئے ہیں، جو بھی مسائل ہیں، رشتہ نہیں ہوتا، گھر میں کاروبار نہیں ہے، یا گھر میں سکون نہیں ہے، اثرات ہیں، گھر والے لڑتے ہیں، کوئی ایسی لا علاج بیماری ہے، یا مفلسی ہے، یا کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے، یا کوئی بیماری ہے جو دور نہیں ہوتی ہے، کسی بھی قسم کا سحر ہے یا آسیب ہے، یا سسرال میں بے سکونی ہے، شوہر آپ کو لینے نہیں آتا ہے، ارے یار جو بھی ہے، ہر چیز کے لیے آپ 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد درود امی کا اہتمام کریں، اور اس میں پہلی نیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور قرب کو حاصل کرنے کی کریں، اور دوسری نیت اپنے مسئلے کے حل ہونے کی کریں کہ میرا مسئلہ اللہ و رسول علیہ السلام کی رضا کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، اور اللہ و رسول علیہ السلام کی قرب اور رضا کے طفیل میرا یہ والا مسئلہ اللہ کے فضل سے حل ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے بہت تھوڑے وقت میں انشاءاللہ آپ کو بہت سکون بھی ملے گا، مسائل حل بھی ہوں گے، ترقی بھی ہوگی، رزق کی لائن کے بھی مسائل حل ہوں گے، بیماریوں کے لائن کے مسائل بھی حل ہوں گے، سحر و آسیب سے بھی نجات ملے گی،
اور جو آپ سے حسد کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی آپ کو نجات ملے گی انشاءاللہ۔ تو عزیز دوستو، عشاء کی نماز کے بعد کے 500 مرتبہ کے اس عمل کو پوری مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے۔ اس کو یہ کہہ لیجئے یہ عمل آپ کے ہزاروں مسئلوں کا ایک حل ہے انشاءاللہ۔ اس لیے آج ہی سے اس کو شروع کر دیجئے اور ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔